السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں آپ؟ جی تبسم خان، کچھ پوچھ لیا جائے یا کلاس شروع کر دے؟ پوچھ لیجئے۔ پوچھ لیجئے۔ ہاں اچھا، شرائط نماز کتنے ہیں تبسم خان؟ 17 رکعت۔ میں نے شرائط نماز پوچھا تھا۔ شرائط نماز جن کو بہار کے فرائض بھی کہتے وہ کتنے؟ گلستہ آ رہا، آپ بتائیے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی 7 ہیں مفتی صاحب۔ نمبر 1، نماز پڑھنے والے کے بدن کا پاک ہونا اور کپڑے کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا اور سطر کا چھپانا اور نماز کا وقت ہونا اور قبلے کی طرف منہ ہونا اور نیت کرنا، جس وقت کی ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس کی نیت کرنا۔ ماشاء اللہ۔ انوارہ بیگم، آپ بتائیے نماز کے ارکان کتنے ہیں اور کون کون سے؟ نشا آپ بتائیے۔ تبسم خان آپ بتا دیجیے۔ جی 6۔ کون کون سے؟ تکبیر پڑھنا اور کون سی تکبیر؟ اس تکبیر کا نام کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ نام کیا ہے؟ نام تسمیم۔ نو۔ ترنم آپ بتائیے۔ تکبیر تحریمہ۔ ماشاء اللہ، سونم پٹھان نے بتایا تکبیر تحریمہ، بہت اچھا۔ چلیے اور دوسرا پھر تبسم خان، اور دوسرا؟ انوارہ بیگم آپ بتائیے تکبیر تحریمہ کو تکبیر یعنی کھڑا ہونا۔ جی آپ کے یہاں نیٹ پرابلم ہے کیا؟ آواز نہیں آ رہی آپ لوگوں کی؟ بارش کا موسم ہے جی بارش ہو رہی ہے۔ اچھا جی ماشاء اللہ، آپ بڑے خوش نصیب ہیں، آپ سے اللہ راضی ہے جو بارش دے رہا ہے۔ یہاں تو یو پی میں بارش ہی نہیں ہو رہی ہے۔ کہاں سے تبسم خان، کہاں بارش ہو رہی ہے؟ چھپرا ضلع میں بھی یو پی سے ہوں مفتی صاحب۔ اچھا یو پی سے ہی بہار۔ ہے۔ اچھا اچھا، تو چلیے موسم خراب ہے تو پھر آگے پڑھائی دیتے ہیں۔ جی نماز کے واجبات۔ نماز کے جی واجبات وہ چیزیں ہیں جو بھولے سے چھوٹ جائیں تو سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے، اور اگر کوئی جان بوجھ کر چھوڑ دے تو نماز نہیں ہوتی۔ نماز کے واجبات یعنی جو ایسی چیزیں جن کے بھول جانے سے، بھول کر چھوٹ جانے سے یا آگے پیچھے ہو جانے سے نماز پڑھنے والے پر نماز کے آخر میں سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے۔ وہ 11 چیزیں۔ نمبر 1، فرض نماز کی صرف پہلی 2 رکعتوں میں اور بقیہ تمام نمازوں کی، یعنی نفل ہے، سنت ہے، وتر ہے، واجب ہے، تمام نمازوں کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے۔ صرف فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، اور بقیہ نمازوں کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ نمبر 2، فرض نماز کی صرف پہلی 2 رکعت میں
اور تمام نمازوں کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیتیں یا کوئی سورت پڑھنا۔ نمبر 3 سورہ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا۔ نمبر 4 قرأت کے بعد رکوع اور رکوع کے بعد سجدے میں ترتیب قائم رکھنا۔ نمبر 5 قوما کرنا یعنی رکوع سے اٹھ کر سیدھا کھڑا ہونا۔ نمبر 6 جلسہ کرنا یعنی دونوں سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھ جانا۔ نمبر 7 تعدیل ارکان یعنی رکوع سجدہ وغیرہ کو خوب اطمینان سے اچھی طرح ادا کرنا۔ نمبر 8 قاعد اولا یعنی 3 اور 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت کے بعد تشہد یا تحیات پڑھنے کی مقدار بیٹھنا۔ نمبر 9 دونوں قاعدوں میں یعنی قاعد اولا اور قاعد اخیرہ دونوں میں تشہد یعنی التحیات پڑھنا۔ نمبر 10 لفظ سلام سے نماز کو ختم کرنا۔ نمبر 11 وتر کی نماز میں قنوت دعائے قنوت کے لیے تکبیر کہنا اور دعائے قنوت پڑھنا۔ یہ نماز کے 11 واجبات تھے۔ اب واجبات کی ڈیفینیشن میں نے بتایا تھا نماز کی وہ چیزیں جن کے بھول کر چھوٹ جانے کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ سجدہ سہو کیا ہے؟ سہو کے معنی بھول جانے کے ہیں۔ کبھی نماز میں شیطان طرح طرح کے وسوسے اور خیالات ڈال کر نماز خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس غلطی کی تلافی اور اس غلطی کو درست کرنے کے لیے شریعت میں سجدہ سہو کا حکم دیا گیا ہے۔ حدیث شریف میں ہے جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے تو شیطان اس کے پاس آ کر اس کو ڈاؤٹ اور شبہ میں ڈالتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اسے پتہ نہیں رہتا کہ اس نے کتنی رکعت نماز پڑھی ہے۔ لہذا جب تم میں سے کوئی اس طرح کی بات محسوس کرے تو قاعدے اخیرہ میں تشہد پڑھ کر دائنی طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ دائنی طرف سلام پھیرنے کے بعد بیٹھے بیٹھے 2 سجدے اور کر لے، پھر دوسرے سجدے کے بعد التحیات دوبارہ سے پڑھے، درود شریف پڑھے، دعائے معثورہ پڑھے، پھر اس کے بعد سلام پھیر دے۔ اب یہ سجدہ سہو کیوں ہوتا ہے، کیسے کیا جاتا ہے، یہ دونوں چیزیں آ گئیں۔ اب یہ سمجھیے سجدہ سہو واجب کب ہوتا ہے، تو بنیادی طور پر 4 چیزیں ایسی ہیں جب سجدہ سہو واجب ہونے کی۔ نمبر 1 نماز کے واجبات میں سے کوئی واجب بھول سے چھوٹ جائے، جیسے قاعدہ اولا چھوٹ جائے، یا قوما نہیں کر پائے، یا جلسہ نہیں کر پائے، جو بھی واجبات ہیں وہ واجبات بھول سے چھوٹ جائے، یہ بھی سجدہ سہو کے واجب ہونے کا ریزن ہوتا ہے۔ نمبر 2 کسی واجب میں بھول سے تاخیر ہو جائے، جیسے سورہ فاتحہ کو سورت کے بعد پڑھ لے، حالانکہ سورہ فاتحہ پہلے پڑھنا چاہیے، سورت بعد میں پڑھنا چاہیے، لیکن چونکہ سورت پہلے پڑھ لی پھر سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں تو اس واجب کے ادا کرنے میں دیر ہو گئی۔ نمبر 3 کسی فرض میں بھول سے تاخیر ہو جائے، جیسے قاعدہ اولا میں 4 رکعت والی یا 3 رکعت والی نماز کے دوسری رکعت یعنی قاعدہ اولا میں تشہد کے بعد اللہم صلی علی محمد تک یا پورا درود پڑھنے سے تیسری رکعت کے قیام میں تاخیر ہو جائے گی۔ تو یہ 3 وجہ ہے۔ فرض اور واجب میں تاخیر سے اتنی تاخیر مراد ہے جس میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی کہا جا سکے۔ نمبر 4 کسی فرض کو بھول سے دوبارہ ادا کر لے، جیسے 2 رکوع کر لیے یا 3 سجدے کر لیے۔ کوئی فرض بھولے سے بھی چھوٹے گا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ فرض تو کوئی بھی جان بوجھ کے چھوٹ جائے، بھول سے چھوٹ جائے، نماز فاسد ہو جاتی ہے، سجدہ سہو سے نماز صحیح نہیں ہوگی۔ کوئی واجب جان بوجھ کر چھوڑ دے تو نماز لوٹانا ضروری ہے، سجدہ سہو کافی نہیں ہوگا۔ نماز کی سنتوں میں سے کوئی سنت یا مستحب چھوٹ جائے
تو نماز کے ثواب میں کمی آتی ہے، سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا ہے۔ فرض، واجب، سنت اور نفل نمازوں میں سے کسی بھی نماز میں سجدہ سہو کو واجب کرنے والی کوئی چیز پائی جائے تو سجدہ سہو کرنا واجب ہوگا۔ یعنی فرض میں، نفل میں، سنت میں، واجب میں، ہر نماز میں اگر چاہے وہ فرض ہو، چاہے واجب ہو، چاہے سنت ہو، چاہے نفل ہو، اگر اس میں کوئی ایسی چیز پائی گئی جس کی وجہ سے سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے تو ایسی صورت میں آپ کو سجدہ سہو کرنا واجب ہوگا۔ اگر کوئی عورت، کسی عورت کو نماز کی رکعتوں کی تعداد میں شک ہو گیا، ڈاؤٹ ہو گیا، اور پتہ ہی نہیں چل رہا کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، تو اس کی 3 شکلیں ہیں۔ نماز کی رکعتوں میں شک ہو گیا، کتنی ہو گئی، 2 ہو گئی، 3 ہو گئی، 4 ہو گئی، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، تو اس کی 3 شکلیں۔ یہ شک خاتون کو، یہ شک کبھی کبھی پیش آتا ہے، شک کی عادت نہیں ہے، تو نماز توڑ دیں یا بیٹھ کر سلام پھیر دیں۔ کھڑے کھڑے سلام پھیرتے، نماز توڑنے کا طریقہ یہ السلام علیکم، السلام علیکم، یہ نماز توڑ دی، یا بیٹھ کر سلام پھیر دیں اور دوبارہ نماز ادا کریں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ بار بار شک کی نوبت آتی ہے، بار بار شک ہو جاتا ہے، تو اب اپنے من میں یہ سوچے، اور جو زیادہ سوچ ہو، جسے غالب گمان کہتے ہیں، غالب گمان زیادہ تر سوچ کی طرف جا رہی ہے، اس پر عمل کر لے۔ یعنی جتنی رکعت پڑھنے کا زیادہ گمان ہو اتنی رکعت شمار کر کے نماز پوری کر لیں، اس صورت میں سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ تیسری شکل و صورت یہ کہ بار بار شک کی نوبت آتی ہے اور کسی بھی رکعت کے عدد کا بھی غالب گمان نہیں ہے، تو کم عدد لے کر، مثلا 3 یا 4 میں ڈاؤٹ ہوا تو 3 کو لیں گے، اور من میں کوئی بات ہی نہیں آ رہی، 3 بھی ہوئی ہیں 4 بھی ہوئی، دونوں طرح کے وہ خیالات آ رہے، تو ایسی صورت میں جو کم ہے اس کا کم والی سوچ اور کم والے جذبے کو لے کر نماز پوری کر لیں، اور آگے کی ہر رکعت میں قاعدہ کریں اور آخر میں سجدہ سہو کر لیں۔ نماز کے بعد رکعتوں کی تعداد میں شک ہو جائے، نماز مکمل ہو جانے کے بعد رکعتوں میں شک ہو رہا ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں، البتہ اگر یقین ہو جائے تو دوبارہ نماز ادا کرنی ضروری ہے۔ اگر کوئی عورت نماز کے دوران کسی فکر یا خیال میں ایسی کھو گئی کہ اس کی وجہ سے کسی فرض یا واجب کی ادائیگی میں ایک رکن کے بقدر تاخیر ہو گئی تو اس پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ مثلا کوئی عورت جب دوسری رکعت کے لیے کھڑی ہوئی تو کچھ دیر تک کوئی بات سوچتی رہی، پھر سورہ فاتحہ پڑھی، پھر سورہ فاتحہ میں تاخیر کی وجہ سے اب سجدہ سہو واجب ہوگا۔ سجدہ سہو کا طریقہ کیا ہے؟ نماز کے آخر میں، جسے قائد اخیرہ کہتے ہیں، قائد اخیرہ میں التحیات تشہد پڑھنے کے بعد صرف دائنی طرف سلام پھیریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں، اور نماز کے سجدے کی طرح 2 سجدے کریں، اور اس میں کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی پڑھیں۔ جب دوسرے سجدے سے سر اٹھائیں تو بیٹھ کر التحیات، درود شریف اور دعائے معطورہ پڑھ کر دونوں طرف سلام پھیر دیں۔ اگر کسی عورت نے التحیات کے بعد سلام پھیرے بغیر سجدہ سہو کر لیا تو بھی نماز ہو جائے گی۔ اگر کسی عورت نے بھول کر دونوں طرف سلام پھیر لیا، پھر سجدہ سہو یاد آیا تو سجدہ سہو کر لے، نماز درست ہو جائے گی۔ اگر نماز میں ایک سے زیادہ غلطیاں ہو جائیں تب بھی ایک مرتبہ ہی سجدہ سہو کرنا کافی ہوگا۔ یہ تو سجدہ سہو کے مسائل تھے۔ اب نماز کے مفسدات ایسی چیزوں کو کہتے ہیں جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے۔ یہ بھی 11 ہے۔ نمبر 1، نماز کی حالت میں بات کرنا، جان کر ہو یا بھول کر ہو، تھوڑی سی ہو یا زیادہ ہو۔ نماز کی حالت میں بات کر لی، مثلا آپ نماز پڑھ رہی تھی، بیٹی نے کہا اماں کے در مما کہاں ہو، آپ نے کہا یہاں، نماز اتنا کہہ دیا، جان کر کہا تب بھی نماز ٹوٹ گئی، یا بلا قصد و ارادے کہ آپ کے منہ سے بات نکل گئی،
تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، بغیر صورت نماز آپ کی ٹوٹ جائے گی۔ نمبر 2، نماز سے باہر والے کسی شخص کی دعا پر آمین کہنا۔ مثلا کوئی دعا کر رہا ہے، آپ نماز پڑھ رہی ہیں، اس نے کہا اے اللہ ہم سب کو بارش عطا فرما، آپ نے نماز پڑھتے ہوئے آمین کہہ دیا تو آپ کی نماز ٹوٹ گئی۔ نمبر 3، کسی درد یا تکلیف کی وجہ سے کرہانا یا آہ اوہ یا اف کرنا، اس سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ نمبر 4، قرآن شریف دیکھ کر پڑھنا۔ قرآن شریف دیکھ کر ہاتھ میں لے کر 5 سورہ 16 سورہ لے کر ہاتھ میں پڑھنا، اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی۔ نمبر 5، قرآن مجید پڑھنے میں ایسی غلطی کرنا جس سے معنی خراب ہو جائیں تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نمبر 6، نماز کی حالت میں کوئی ایسا کام کرنا جس کی وجہ سے دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ عورت نماز میں نہیں ہے۔ ایسا کوئی بھی کام کرنا جس میں دونوں ہاتھ یوز ہو۔ مثلا آپ جو ہے نماز پڑھتے ہوئے دوپٹہ ڈھیلا ہوا، آپ دوپٹہ باندھنے لگی، اب دور سے دیکھنے والا یہی سمجھے گا یہ نماز پڑھنے جا رہی ہے، نماز پڑھ نہیں رہی۔ تو اگر دونوں ہاتھ یوز کیے نماز میں کسی کام کے لیے اور اس میں 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے بقدر یہ کرتی رہی تو ایسی صورت میں نماز ٹوٹ جائے گی۔ نماز پڑھتے ہوئے کوئی چیز کھا لینا، اس سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ قبلے کی طرف سے بغیر کسی عذر کے سینہ آپ کا قبلے کی طرف سے پھر گیا تو بھی نماز ٹوٹ گئی۔ ناپاک جگہ پر سجدہ کر لیا تب بھی ناپاک نماز ٹوٹ جائے گی۔ نمبر 10، نماز میں کوئی فرض چھوڑ دیا تب بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ 11واں ہے امام کی جگہ سے آگے بڑھ جانا۔ یہ آپ لوگ امامت سے نماز جماعت سے پڑھتی نہیں ہے، بہرحال اگر کبھی جماعت سے نماز پڑھیں تو مقتدی امام سے پیچھے ہوتا ہے، لیکن اگر وہ امام سے آگے بڑھ جائے گا تو اس کی نماز بھی ٹوٹ جائے گی۔ یہ مفسدات نماز ہے۔ اب اوقات نماز، اوقات یہ وقت کی جمع ہے۔ اوقات نماز، نماز کے وقت، نماز کو ادا کرنے کی 7 شرائط تھے، اس میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ جو وقت اس کے لیے مقرر کیا گیا ہے اسی وقت میں پڑھی جائے۔ وقت سے پہلے پڑھنے سے نماز بالکل درست نہیں ہوگی، اور وقت کے بعد پڑھنے سے نماز ادا نہیں ہوگی بلکہ قضا ہوگی۔ دن رات میں 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ فجر کی نماز کا وقت جو ہے وہ ختم سحری صبح صادق سے سورج نکلنے تک رہتا ہے۔ ظہر کی نماز کا وقت سورج پورب سے نکل کر اونچا اٹھتا، بیچ آسمان پر آنے کے بعد پھر پچھم کی طرف ڈھلتا ہے اور آنا شروع ہوتا تو اسے زوال کہتے ہیں۔ زوال کے بعد سے ہر چیز کا سایہ اس کے دوگنا ہونے تک ہے۔ یہ دھوپ کے اعتبار سے ٹائمنگ بتا رہا ہوں کہ کوئی چیز زمین میں گاڑی جائے اور بالکل سورج جو ہے بیچ میں جب پہنچے گا تو اس چیز کا سایہ اس کے لیول میں آ جائے گا، لیکن جیسے ڈھلے گا اس کا سایہ بڑھتا چلا جائے گا۔ جب تک اس چیز کا سایہ دوگنا نہ ہو جائے تب تک ظہر کا وقت رہتا ہے۔ عصر کی نماز کا وقت ظہر کے وقت کے ختم ہونے سے سورج کے ڈوبنے تک عصر کا وقت رہتا ہے۔ مغرب کی نماز کا وقت سورج ڈوب جانے کے بعد مغرب کی طرف آسمان پر رہنے والی سفیدی کے غائب ہونے سے پہلے تک، دیکھیے سورج ڈوبنے سے پہلے آسمان پہ زردائی رنگ ہوتا ہے، جسے بچے کہتے ہیں المیہ کے یہاں زردہ بن رہا ہے۔ پھر اس کے بعد جب سورج ڈوب جاتا ہے تو مغرب ہو جاتی، پھر اس کے بعد اس سرخی کے بعد ایک آسمان پر ایک سفیدی آتی، اس سفیدی کے غائب ہونے تک بعض علماء نے کہا ہے چاند آسمان میں ستارے چٹک آنے تک مغرب کا وقت رہتا ہے۔ عشاء کی نماز کا وقت آسمان کی سفیدی غائب ہونے کے بعد سے صبح صادق یعنی ختم سحری تک عشاء کی نماز کا وقت رہتا ہے۔ اب یہ سمجھیے گا نماز کے مکروہ اوقات، جنہیں اوقات مکروہہ کہتے ہیں، یعنی وہ وقت جس میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، وہ اوقات جس میں کسی بھی طرح کی نماز پڑھنا جائز نہیں۔
اسے اوقات ممنوعہ کہتے ہیں۔ وہ وقت، وہ ٹائمنگ جن میں کسی بھی طرح کی نماز جائز نہیں، چاہے فرض ہو، چاہے واجب ہو، سنت ہو، نفل ہو، ادا ہو، قضا۔ وہ وقت جس میں کسی بھی طرح کی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے اس کو اوقات ممنوعہ کہتے ہیں، چاہے وہ نماز فرض ہو یا نفل ہو یا ادا ہو یا قضا۔ اسی طریقے سے قرآن کریم میں جو 14 سجدے کی آیتیں، اگر ان آیتوں کو پڑھا، ان آیتوں کے پڑھنے پر سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے، ان وقتوں میں سجدہ تلاوت کرنا بھی منع ہوتا ہے۔ اور یہ 3 وقت ہیں اوقات ممنوعہ۔ ایک ہے سورج کے نکلتے وقت، سورج جب طلوع ہوتے وقت سے سورج بلند ہونے تک تقریباً 20 منٹ، اس 20 منٹ میں یعنی سورج نکلنا جو شروع ہوتا ہے اور نکل کر مکمل جب باہر آتا ہے تو اس میں تقریباً 20 منٹ لگتے ہیں۔ تو سورج نکلنے کے وقت کوئی نماز نہیں، نہ فرض، نہ واجب، نہ سنت، نہ نفل، حتیٰ کہ سجدہ تلاوت بھی نہیں۔ البتہ اس کے علاوہ دوسری عبادت جیسے ذکر ہے، قرآن کی تلاوت ہے، کوئی اور ورد ہے، وظیفہ ہے، وہ کر سکتے ہیں، صرف نماز کے لیے منع ہے۔ دوسرا، سورج بالکل سر پر آ جائے یعنی بیچ آسمان پر آ جائے، وہاں سے سورج ڈھلنے تک یہ تقریباً 5 منٹ کا ہوتا ہے۔ اسے عوام زوال آفتاب کہتی ہے، آفتاب مانے سورج، زوال آفتاب، زوال شمس بھی کہتے، اس وقت بھی کوئی نماز نہیں۔ تیسرا، سورج میں پیلا پن آنے سے لے کر اس کے ڈوبنے تک تقریباً یہ 20 منٹ کا ہوتا ہے۔ سورج بالکل پیلا ہو گیا یعنی ڈوبنے کے قریب ہو گیا اور مکمل ڈوبنے تک 20 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے، اس میں کوئی بھی نماز نہیں ہے۔ وجہ اس لیے کہ جو لوگ سورج کو دیوتا مان کر سورج کی پوجا کرتے ہیں وہ ان 3 وقتوں میں سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے یہ بات ہرگز ناپسند ہے کہ میری امت کسی دوسری قوم کے کلچر کو یا دوسرے قوم کی کاپی کرے یا دوسرے قوم کی مشابہت اختیار کرے۔ یہی وجہ ہے ان 3 اوقات میں نماز پڑھنے کے لیے منع فرما دیا گیا۔ جیسے کہ پیارے آقا نے 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے لیکن دیکھا یہودی بھی رکھتے ہیں تو آپ نے فرمایا ہم ایک روزہ اور رکھیں گے اور یہودیوں کی مخالفت کریں گے، یعنی 9-10 کا یہ 10-11 کا رکھیں گے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ پیارے آقا نے فرمایا جب سورج نکلتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ شیطان آ جاتا ہے اور وہ بڑا خوش ہوتا ہے اس وقت سورج کی پوجا کرنے والے بندوں سے، لہذا پیارے آقا نے اس لیے منع فرما دیا۔ البتہ عصر کی نماز آپ کسی وجہ سے نہیں پڑھ پائے اور بالکل سورج پیلا پڑ گیا اور ڈوبنے کے قریب ہے تو نماز کو اتنا لیٹ کرنا منع ہے، لیکن کسی وجہ سے آپ عصر کی نماز نہیں پڑھ پائیں تو ایسی صورت میں صرف اسی دن کی عصر کی نماز اس وقت پڑھ سکتے ہیں، یعنی سورج ڈوبنے کے وقت پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ اوقات جس میں نفل نماز مکروہ ہے، صرف نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے، اس کو اوقات مکروہہ کہتے ہیں، اور یہ 2 ہیں، صبح صادق سے سورج نکلنے تک، ختم سحری کے بعد صبح صادق ہوتی ہے اور سورج نکلنے تک فجر کی 2 سنتوں کے علاوہ کوئی نفل نماز نہیں ہے۔ ہاں قضا نماز پڑھ سکتے ہیں، قضاء عمری۔ اسی طریقے سے دوسرا وقت ہے عصر کی نماز کے بعد سورج کے پیلا پڑ جانے سے پہلے تک کوئی نفل نماز نہیں، البتہ فرض نماز کی قضا پڑھی جا سکتی ہے۔ وتر کی نماز، اب آ جائیے وتر کی نماز واجب ہے، اگر چھوٹ جائے تو اس کی قضا کرنا ضروری ہے۔ کسی کی عشاء چھوٹ جائے تو اس کو 7 رکعت قضا کرنی پڑے گی، 4 عشاء کے فرض اور 3 رکعت وتر، کیونکہ وتر واجب ہے اور واجب اگر چھوٹ جائے تو اس کی قضا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ وتر کی نماز عشاء کی فرض نماز کے بعد سے صبح صادق تک ادا کر سکتے ہیں، عشاء کے فوراً بعد ادا کر لیں، ادا نہیں کر سکتے تو رات میں صبح صادق سے پہلے اس کو ادا کر سکتے ہیں۔
چنانچہ جن لوگوں کا معمول تہجد میں اٹھنے کا ہے اور وہ اٹھتے ہی ان کی عادت ہے تو ان کے لیے بہتر یہ کہ وتر وہ جو تہجد کے وقت پڑھیں، اور جن لوگوں کی عادت نہیں ہے یا جن کو اپنے اوپر کانفیڈنس نہیں ہے کہ وہ تہجد میں اٹھ بھی پائیں گے نہیں پائیں گے، تو ایسے لوگوں کے لیے بہتر ہے کہ عشاء کی نماز کے ساتھ ہی وتر پڑھ لیں۔ وتر کی نماز پڑھنے کا طریقہ میری بہنوں آپ سمجھ لیجئے گا، اور اس کو جتنا ہو سکے بتائیے۔ عموماً عورتوں کو وتر پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا ہے۔ وتر کی نماز کے پڑھنے کا طریقہ یہ کہ عشاء کی سنتوں سے فارغ ہونے کے بعد 3 رکعت وتر کی نیت باندھ لیں۔ دوسری رکعت، پہلی رکعت وہی اسی طریقے پڑھنا ہے، دوسری رکعت بھی اسی پڑھنا ہے۔ دوسری رکعت میں قاعدہ اولیٰ میں التحیات پڑھ کر، صرف التحیات پڑھ کر تیسری رکعت کے لیے کھڑی ہو جائے، اور سورہ فاتحہ اور سورت پڑھنے کے بعد ہاتھ کو دوپٹے کے اندر سے ہی اللہ اکبر کہہ کر کاندھوں تک اٹھائیں، اور اللہ اکبر کہتی ہوئی ہاتھ کانوں تک اٹھائیں اور ہاتھ باندھ لیں، اور دعائے قنوت پڑھیں، پھر رکوع کر کے بقیہ نماز مکمل کر لیں۔ دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے۔ جو لوگ جن کو دعائے قنوت یاد نہیں ہوتی وہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھ لیتے، تو یاد رکھیے ان کے وتر ادا نہیں ہوں گے، کیونکہ دعائے قنوت پڑھنے کا حکم دیا اور سورہ اخلاص دعا نہیں ہے۔ البتہ جن کو دعائے قنوت یاد نہیں ہے وہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ ایک مرتبہ پڑھ لیں۔ اور جب وتر کی نماز سے پڑھ کر فارغ، جی ایک چیز یہ پوچھنی ہے کہ وتر پڑھتے ٹائم جیسے اللہ اکبر تیسری رکعت میں ہم نے کہا، اور پھر دعائے قنوت پڑھنا، کبھی ایسا ہوا کہ بھول گئے اور رکوع میں چلے گئے تو پھر ایسی جی ہاں، تو میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ واجب ہے وتر میں دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے۔ جب بے دھیانی میں بجائے کاندھوں تک ہاتھ اٹھانے کے اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے گئے تو ٹھیک ہے، تو رکوع میں چلے جائیں، یاد آئے تو کوئی بات نہیں، آخر میں سجدہ سہو کر لیں، آپ کے وتر ہو جائے گے۔ یہ نہیں کرنا چاہیے کہ رکوع کر لیا، پھر رکوع میں یاد آیا ارے ہمیں تو دعائے قنوت پڑھنا چاہیے، تو اب دعائے قنوت سے اٹھے، وہ رکوع سے اٹھے دعائے قنوت پڑھنے لگے، پھر دوبارہ رکوع کیا، تو بہرحال یہ کرنا نہیں چاہیے۔ لیکن اس صورت میں بھی آخر میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا، کیونکہ اب رکوع 2 ہو گئے اور فرض ڈبل ہو جائیں تب بھی سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ جب نماز وتر کے پڑھنے سے فارغ ہو جائیں تو 3 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں، سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس۔ یہ پڑھنا سنت ہے، اگر پڑھ لے تو اچھا ہے، نہ پڑھے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ دعائے قنوت کیا ہے؟ دعائے قنوت آپ کو یاد کرنا ہو ترجمے کے ساتھ، میں انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں کل اگر زندہ رہا تو سنوں گا۔ اللہم انا نستعینک، اے اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، ونستغفرک، اور مغفرت طلب کرتے ہیں، ونؤمن بک، اور تجھ پر ایمان لاتے ہیں، ونتوکل علیک، اور تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں، ونثنی علیک الخیر، اور تیری بہتر تعریف کرتے ہیں، وَنَشْكُرُكَ، اور تیرا شکر ادا کرتے، وَلَا نَكْفُرُكَ، اور تیری ناشکری نہیں کرتے، وَنَخْلَعُ، لکھنؤ پڑھتے ہیں لوگ باغ، لکھنؤ نہیں، وَنَخْلَعُ، اور علیحدہ کرتے ہیں، وَنَتْرُكُ، اور چھوڑ دیتے ہیں، مَن يَفْجُرُكَ، اس شخص کو جو تیری نافرمانی کرے، اللہم ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَلَكَ نُصَلِّي، اور خاص تیرے لیے نماز پڑھتے ہیں، وَنَسْجُدُ، اور سجدہ کرتے ہیں، وَإِلَيْكَ نَسْعَىٰ، اور تیری ہی طرف دوڑتے ہیں، وَنَحْفِدُ، اور لپکتے ہیں، وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ، اور تیری رحمت کی امید رکھتے ہیں، وَنَخْشَىٰ عَذَابَكَ، اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں، بے شک تیرا عذاب، وَإِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ، بے شک تیرا عذاب کافروں کو پہنچنے والا ہے۔ دعائے قنوت کی جگہ کوئی اور دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے، البتہ افضل یہ کہ وہ دعائیں پڑھے جو حدیث سے ثابت ہے۔ تو یہ